کھٹا تھا. کہا کتنا کھٹا دہی یہاں آ گیا. سوئے تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نہایتی جلال میں تھے. حضور نے فرمایا کہ اے شخص تو مدینے آیا ہے, تو فوراً میرے مدینے سے نکل جا, تجھے جہاں میٹھا دہی ملے وہاں چلا جا. میرے مدینے کے دہی کو تو نے کھٹا کیسے کہا؟ حضور کو یہ تک گوارا نہیں. صبح کفار مکہ نے آپ کو بستر سے اٹھایا, پکڑے اور حرم کعبہ میں لے آئے, اور بہت سارے کافر جمع ہوئے. پھر آپ نے جب سب کی امانتیں واپس کرنا شروع کی تو آپ کو بھی چھوڑ دیا گیا. 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. یہاں مدینہ طیبہ آنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچے تو مکتوم نام کے ایک صحابی ہیں, مدینے کے انصاری صحابی, ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا. جو بھی صحابی آئے ہجرت کر کے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی نہ کسی صحابی کے گھر ٹھہرا دیا. اب یہ چند دنوں کے بعد عقد مواخات شروع ہوا. عقد مواخات اسلام میں ایک ایسی زبردست مثال ہے میرے عزیزوں, جو آج تک دنیا نے ایسی مثال قائم نہیں کی. عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, عقد نکاح. ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو رشتے میں باندھا جاتا ہے تو اس کو نکاح کا عقد کہتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے عقد نکاح. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خرید و فروخت کا عقد ہوتا ہے, کہ میں ایگریمنٹ, سیل ایگریمنٹ ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو آپ نے سنا ہوگا. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا بھی ایگریمنٹ بنا دیا تھا. عقد نکاح اپنی جگہ پر رشتے سے جوڑنا, ایک مرد ایک عورت کو جوڑ دیا آپ نے, مہر مقرر ہو گیا اور ان کا رشتہ بنا دیا گیا. یہ تو مشہور ہے پوری دنیا میں. لیکن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا, ایک انصار اور ایک مہاجر. انصار جو مدینے میں تھے پہلے سے, مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے یا دوسری جگہوں سے. ایک مہاجر اور ایک انصار. حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. وہ ہاتھ پکڑتے اور سیدھے چلے جاتے. کہاں؟ وہ انصاری صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ حضور نے کہا ہے تو بھائی ہو گئے. جیسے ہم بولنے کے لیے آج بھائی بھائی ہیں, جب کام پڑے تو کہتے ہم تو سب بھائی بھائی ہیں. اور پھر جب دشمنی ہو تو اتنی خطرناک دشمنی ہوتی ہے معاذ اللہ, کہ جانوروں سے بھی زیادہ سخت ترین لڑائیاں ہوتی ہیں. جانور بھی آپس میں اتنے نہیں لڑتے جتنا انسانوں میں لڑائیاں, خون ریزیاں ہوتی ہیں. خیر, دوسروں سے لڑائی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے ہے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا, اس کے لیے تو وعید آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مومن آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں اٹھا لیے, تلوار آج نہیں ہے تو چاقو اٹھا لیا, جو کچھ بھی اٹھا لیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک نے کسی کو مارا, ایک نے قتل کیا, تو قاتل بھی دوزخ میں ہوگا, مقتول جو قتل ہوا وہ بھی دوزخ میں ہوگا, جو مر گیا وہ بھی دوزخ میں ہے. کیوں؟ مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قاتل تو سمجھ میں آیا کہ اس نے گناہ کیا, ایک جان لے لی, لیکن مقتول کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس بات کا خواہش مند تھا. یہ اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا اس کو. قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا, موقع اس کو ملا ہے, قاتل کو یہ مار ڈالا, لیکن اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی تو قتل کے لیے تلوار اٹھایا تھا. اچھا, تو جو تلواریں مسلمانوں کے درمیان اٹھی وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے, دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کیا تھا, بھائی چارگی کا ایک نظام مدینے میں, وہ مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی میرے عزیزوں. انصار صحابہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مہاجرین صحابہ کو لیا اور پھر اپنے گھر لے کر کے گئے, ان کے سامنے اپنی پوری جائیدادیں رکھ دی, صاف صاف انہیں بتا دیا کہ اے میرے مہاجر بھائی,
دیکھو میرے 2 گھر ہیں، ایک باغیچہ ہے، بازار میں اتنی دکانیں ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، اور جو 2 گھر ہیں اس میں سے ایک گھر میرا، ایک گھر تمہارا، باغیچہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا، بازار کی دکان میں ایک دکان میری، ایک دکان تیری۔ حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنائے گئے تھے انصاری صحابی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ کیا آپ نئے ہو مدینے میں؟ تو انصار نے بھائی چارگی کا ایسا نمونہ قائم کیا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم بھائی ہو، تو انہوں نے اپنی سگی ماں سے پیدا ہونے والے بھائی سے زیادہ ترجیح دی میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے بھائی کو۔ عزیزان گرامی، صہیب روم سے آئے ہوئے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے، سلمان فارس سے آئے ہوئے، دوسرے کئی ممالک سے آئے ہوئے صحابہ تھے وہاں پر۔ ان کی نسل الگ تھی، رنگ بھی الگ تھے، قبیلے الگ تھے، خاندان الگ تھے، لیکن مدینے والوں کے دلوں میں اللہ نے کیسا ایمان بسایا تھا۔ انہوں نے پورے ہر طرف سے آنے والے صحابہ کو ایک خاندان میں بانٹ لیا، ایک خاندان میں تقسیم کر لیا آپس میں، اور ایسا مضبوط خاندان کہ ان کی فضیلت میں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان صحابہ سے محبت فرماتا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان اتنا اتحاد آ گیا تھا، ایسا اتحاد، بھائی چارگی کا نظام جو قائم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد تھی کہ کوئی مدینے کو ہلا نہیں سکا، پھر مدینے کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکا۔ وہ اتحاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ پڑوسی مر بھی گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بیمار پڑے ہیں لوگ۔ ہم نے یہاں پر رشتے یا تو مخصوص کر لیے، مال کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں، یا منصب کی وجہ سے ہمارے یہاں رشتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا، اور مال کی وجہ سے جو ہمارے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مال جانے کے بعد پھر دشمنی ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں۔ کسی کے منصب کی وجہ سے تم نے رشتہ قائم کر رکھا ہے اس سے، وہ ذرا اس کا منصب ہٹ گیا تو تمہارا رشتہ بھی ختم ہو گیا، اب اس سے کیا ملنا ہے، وہ تو فالتو آدمی ہو گیا، کچھ کام دھندے کا نہیں۔ یہ ہمارے مزاج ہیں۔ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی رسی میں باندھا تھا، ایمان کی رسی میں، حتیٰ کہ ان کے درمیان چھوٹی سی بات پر تکرار بھی ہو جاتی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر کو ایک بار اسی لیے ڈانٹا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا کالی عورت کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، پرانے زمانے کی جہالت ہے۔ حضرت ابو ذر بلال حبشی کو صرف اتنا کہے تھے، پھر ان کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، بعد میں گئے حضرت بلال کو لایا اور کہا کہ اے بلال میں نیچے سوتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دو، میں نے تم کو کالا کہا یا کالی عورت کے بیٹے کہا؟ حضرت بلال نے انہیں اٹھا لیا اور کہا نہیں، تم صحابی رسول ہو، تم صحابی رسول ہو، تمہارے چہرے پر میرا قدم کیسے، بلکہ ہم دونوں آپس میں ایمانی بھائی ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں عفو درگزر کا بھی مقام بہت تھا، تکراریں کیوں نہیں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان تکراروں کو اپنے درمیان بڑی دیواریں نہیں بنائی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی بھی مدینہ طیبہ کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں ہم جاتے ہیں، آج وہاں حالات ایسے ہیں، دل کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں حاجیوں کی بھی، حج کر کے اتنے دعائیں کر کے، عبادتیں کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، رب لبیک لبیک پکار کر کے مدینے پہنچتے ہیں، وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر جاتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، 2 یہیں کے حاجی تھے انڈیا کی، وہ الگ ہمارے پڑوس میں تھے، صرف کھانے کی بات پر لڑ پڑے اتنا کہ برتنوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، دونوں زخمی ہوئے اور دونوں کو پولیس لے کر جیل میں گئی، مدینہ طیبہ میں۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار پاک میں. اور حد تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں شیطان کتنا ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. میں بار بار حجاج کرام کو یہی نصیحت کرتا ہوں، تمہارا امتحان ہے میرے عزیزو. بارگاہ رسول میں آئے ہو اور اس مدینے میں آئے ہو جہاں انصار نے اپنی ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی، ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی. آج وہاں پر کوئی اپنا دامن پھیلانے کی ذرا برابر کوشش نہیں کرتا. اگر آپ کرسی پر بیٹھے کوئی آ جائے تو اٹھنا پسند نہیں کرتا کوئی. ہماری یہ فکس چیزیں ہیں، ہم دوسروں کو نہیں دیں گے. کمروں کے لیے جھگڑے ہیں، بستروں کے لیے لڑائی ہاں، اچار کے لیے لڑائی ہاں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے دیکھا. یقیناً وہ انصار صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی جائیدادیں دے دی تھی، آدھے آدھے باغیچے ان کے نام پر کر دیے تھے. یہاں سفر میں 4-5 دن 8 دن 7 دن رہنے کے لیے اتنے بڑے جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانا، ایک بات یاد رکھیں، اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں گئے، دوپہر میں کچھ دہی کھایا اور کچھ دہی کھٹا تھا. کہا کتنا کھٹا دہی یہاں آ گیا. سوئے تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نہایت ہی جلال میں تھے. حضور نے فرمایا کہ اے شخص، تو مدینے آیا ہے، تو فوراً میرے مدینے سے نکل جا، تجھے جہاں میٹھا دہی ملے وہاں چلا جا. میرے مدینے کے دہی کو تو نے کھٹا کیسے کہا؟ حضور کو یہ تک گوارا نہیں. یہ کہہ رہے کہ جب مکہ سے مدینہ گئے نا، جب ہے نا، جیسے ابھی ہم نے جو میسج مووی میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے، تو حضور نے وہاں کے جو لوگ تھے نا، ایک وہاں کا آدمی بلایا اور ایک اپنا جو تھا وہ بلایا اور ان کو بھائی بنا دیا کہ آج سے تم بھائی ہو، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہم کیوں مانے کسی اور کو بھائی، وہ بھی ٹھیک ہے حضور نے کہی ہے تو بھائی آپ کا مطلب حسر آنکھوں پہ حکم، ٹھیک ہے. وہ لے جا رہے ہیں بھائی بنا کے، اور اپنی جو زمین ہے اس کا بھی حصہ دے رہے ہیں کہ اب آدھا تیرا ہو گیا، آج سے تو میرا بھائی، سمجھ رہے ہو. اور باغ بغیچے اس کو بھی ادا کر رہے ہیں. اور انہوں نے مطلب یہ کہا کہ اگر کسی کے 2 بیوی ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کے کہہ رہا ہے کہ آج سے آپ اس سے شادی کر لو. یہ تھوڑا میرے کو عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ ایموشنلی بھی اپنے پتی سے کنیکٹ ہوتی ہے نا، صرف فزیکلی نہیں. تو یہ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا میرے حساب سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اپنی عورت کو کیا بول رہے کہ بھائی طلاق دے کے، ٹھیک ہے، اب وہ دوسرے کے اس میں ہے نا، میرے بھائی سے شادی کر لو. تو یہ تھوڑا وہ کسی اور لڑکی سے کرا دو شادی، ٹھیک ہے. لیکن جیسا ہوا تھا یہ ویسا ہی بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ اپنا نہیں لگا کے بتا رہے، کیونکہ اتنے بڑے وہ ہے، یہ اسکالر ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے کہا کہ حضور کو جو ہے بالکل وہ پسند نہیں تھا کہ کوئی مدینے کی برائی کرے، کسی چھوٹی سی چیز کی بھی، کیونکہ مشکل کے وقت جب مطلب وہ گئے تو مدینے والوں نے ہی ان کو مطلب جگہ دی، اور کتنے مطلب کتنے ویلکمنگ تھے کہ وہ لوگ آئے اور ان کو جہاں پہ وہ سب ہوا کہ آپ ہمارے یہاں پہ رہو گے، ہمارے یہاں پہ، پھر انہوں نے کہا کہ اونٹ جہاں رکے گا میں وہاں پہ رہوں گا، مسجد بنے گی. تو حضور کے دل میں الگ جگہ تھی. اور آج کہہ رہے کہ آج مطلب کیسا ٹائم آ گیا ہے اچھا تھا، اور ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو جو باتیں ہم نے حضرت عمر سیریز میں نہیں دیکھی یا میسج میں نہیں دیکھی، وہ اب اس میں وہ اب اس میں ہم کو پتہ چل رہی ہے کہ ہے نا، کیونکہ یہ بات ہم کو یہ کنفیوزنگ تھی تھوڑا کہ وہ لوگ وہاں سے آئے ہیں، مکہ سے مدینہ آئے تو کہاں رہے ہوگے، کتنی زمین دی ہوگی، کیسے کیسے گھر بنائے گئے. اب اس میں کلیئر ہو رہا ہے کہ ایسے بھائی بنا دیے تھے. تو یہ تھوڑا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ نہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں تک لائک کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، بائے.